آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب پیغمبروں کو اللہ پاک نے بلا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، سارے نبی پیچھے کھڑے ہوئے، اس نواحدن امام الانبیاء، سارے نبیوں کے بھی امام، امام کائنات، پوری کائنات دے امام۔ یہ بھی مسئلہ حل ہوا جتے حضور موجود ہون اتنے کسی پیغمبر نو بھی اگے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کتنا موٹا مسئلہ ہے بھائی، سانو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ کسی آتے ہیں بھی موجود ہو مگر اگے مسلے تے ایسا آپ ہی کرو، ہے بھی موجود تے ممبر تے مولوی ہو نہیں بنا، ہے بھی موجود تے جنازہ پیر ہو نہیں پڑھاؤنا، حضور نو نہیں اگے پڑھاؤن دینا ہے۔ وہ جتے حضور موجود ہو نہ کوئی مسلے تے کھڑا ہو سکتا، نہ کوئی ممبر تے پہ سکتا آپ کی موجودگی دے اندر، نہ کوئی جنازہ پڑھا سکتا، نہ کوئی فیصلہ کر سکتا۔ حضور کی موجودگی کون ہے جڑا فیصلہ کرے؟ خود آپ فیصلہ فرمان، خود آپ ممبر تے تشریف، خود آپ مسلے تے کھڑے ہو، خود آپ جنازے پڑھا۔ کتنے بے ادب ہیں یہ لوگ، کبھی غور نہیں کیتا، سوچیا نہیں کہ عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہر جگہ موجود ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ حضور دی موجودگی دے اندر مصلی نہیں چھڑتے، ممبر نہیں چھڑتے، تقریرہ نہیں بیان کرنا چھڑتے، حضور دی موجودگی دے اندر فتوے نہیں چھڑتے، کتنے بے ادب ہیں۔ ساڈے نزدیک حضور دا بے ادب مسلمان نہیں یاد رکھتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بے ادب گستاخ، بے ادب نافرمان مسلمان نہیں۔ اور جتھے حضور موجود ہون اتنے اچھی آواز دے نال گل کرن والا بھی بے ادب ہے ساڈے نزدیک۔ اسی شان منتے ہیں حضور دی، ساڈے نزدیک جتھے حضور موجود ہون اچھی آواز نہ کوئی گل کرے گا ان کے سارے عمل ضائع ہو جان۔ یار لوگ آخر رہن بھی تھی اچھے اچھے نعرے بازی کرتے ہیں، شور و غل کرتے ہیں، اور تھیٹر چل رہے ہیں، میلے ہو رہے ہیں، جناب کیا کچھ نہیں ہو رہا، سپیکر رہے ہیں، لیکن حضور دی آواز اچھی تے آواز ہوگی۔ یا انہاں دے مولوی پیر ظالم دسن لوگوں بھی اتنے نمبر تے آواز رکھو نا تو پھر اچھی نہیں ہوتی، اتنی آواز کی تو اچھی ہو جانی، کوئی ادب کا سکھان نہ لوگوں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ انہاں دے عقیدے کی بنیاد ہی کوئی نہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جی تہاڈا سفر اگے ہن یہ زمینی ہے، ہن آسمان والا سفر شروع ہوگا۔ زمینی سفر بھی اتنا بنتا بھائی، 2 مہینے کا سفر بنتا، 2 مہینے کا سفر، 1 مہینہ جان تے 1 مہینہ واپس آن، مکے چوں بیت المقدس تک، کیونکہ اس وقت پیدل ہی لوگ چلتے آئے، اونٹاں تے سواری کرتے آئے، کچرا تے سواری کرتے آئے، گدھیاں تے سواری کرتے آئے۔ اس وقت جہاز یا کاراں یا ریل گاڑیاں کی ہونیاں کوئی نہیں، 1 مہینے کا سفر تے چٹکی دے وچ اللہ پاک نے سفر طے کرا دیتا۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تسی اگے تشریف لے آنی ہے۔ اتنے ایک واقعہ مفسرین لکھ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج دے ثبوت دا کیا دن کہ وہ بیت المقدس جتھے آپ نے جماعت کرائی ہے نا جا کے، جس رات آپ نے آنا سی نا اگے پیچھے تے وہ تالا مار کے ٹر جاندے آئے، گیٹ دا دروازے دا جویں ہونا سی ٹر جاندے آئے۔ اس رات وہ جڑا بندہ بند آنا پیچھے میں گیٹ بند کر کے آواں گا، اس بڑا زور لایا، بڑا زور لایا، گیٹ ہلے بھی نہ، اس چند بندیاں نے بلایا، یعنی گیٹ دروازہ نہیں پیا بند ہوتا، انہاں آئے مستریوں نے بلایا، انہاں آخیا بھئی اے کوئی صورت نہیں جی، اے کوئی صورت نہیں ہلن والی، یہ تو لگتا کہ اتنے سارے ہی مطلب ہے دیوار ہی اتنے آپ ہی دروازے میں، یہ نہیں ہوں سویرے ہی کوئی حساب کتاب لاواں گے نہیں چھڑ کے ٹر جاؤ، مجبور ہو کے چھڑ کے دروازہ ہی نہیں ٹر، یہ نہیں پتا یہ کام تو ہو آیا۔ اتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے ہیں۔ بہرحال یہودیاں دا وہ سمجھو کہ اس مسجد دا خادم سی،
جب یہ گل بات ہوئی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے واقعہ دسیا تو بڑا لوگوں نے تعجب کیتا تے وہ بولیا اس آخیا تعجب کرنے کی کوئی گل نہیں، میں ایک راتی عجیب واقعہ ویکھیا، عجیب واقعہ ویکھیا۔ میں ہر روز گیٹ دروازہ بند کر کے جاندا، اس دن میرے کو بند نہیں ہویا تے میں سویرے آیا نا تے گھوڑے دے پیر دی قدم لگے ہویا ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑے تے کسے سواری بننی، اتنے کسے سواری بننی ہے۔ تو جس وقت دسیا گیا کہ اتنے وہی سواری بنتا جہاں اللہ کا پیغمبر ہوتا، جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے سواری بننی ہے۔ اج راتی تازے تازے کھڑ لگے ہوا معلوم ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف واقعی لے آئے اور آپ نے سواری اتنے بننی ہے، پتہ چلیا کہ اتنے کوئی آیا، سویرے دروازہ ہلایا جلایا تو پھر وہ دوڑتا دروازہ اسی طرح۔ ایک یہودی نے کولوں اللہ پاک نے، لیکن وہ سلیم الفطر بھی انسان تھی، اس نے گواہی دے دیتی کہ واقعی یہ واقعہ سچا، اج رات کا واقعہ عجیب میرے نال پیش آیا، واقعی یہ واقعہ سچا۔ یہ جی اللہ پاک تصدیق کرتا تے دشمن کو ابو جہل اور نہ مننا تے نہ مننا نہیں ہو سکتا۔ محمد بشر ہو کے آسمانہ تے چڑھ گیا ہوئے، صدیق اکبر آخیا اے ظالمو کمال یہ ہے کہ لے جان والے نو ویکھو نہ لے جا کون رہا، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد دا رتبہ پا کوئی نہیں سکتا، حضور دی شان ہی بڑی اونچی ہے۔ نال اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، لے گیا وہ اس نے اپنے سیر کرا، اللہ پاک لے گیا، جب اللہ لے جاوے تو اللہ واسطے کون سا کام ہے۔ اچھا اس تو بعد بہرحال فرمایا چلو اتنے اتلی سیر تے اس نو آدن معراج، زمین والے سفر نو آدن اسراء، سبحان اللہ اسراء بعبدہ، اسراء زمین والے سفر نو آدن اور معراج آسمان والے سفر نو، معراج عروج دے وچ ہے، عروج سیڑھی نو بھی آخر۔ ایک اشکال پیدا ہوتا کہ ہو سکتا حضور اس وقت آسمان کی طرف گئے تو اس وقت آپ کو شان ملے ہوئے، معراج نہ بھی ہوتا تا بھی حضور دا شان بلند سی، معراج نہ بھی ہوتا تا بھی حضور دا شان بلند سی، پہلے ہی بلند سی، ہجرت نہ ہوندی پہلے بھی آپ دا شان بلند سی، کتاب اللہ نہ ملتی تا بھی حضور دا شان پہلے ہی بلند سی، ختم نبوت نہ ملتی تا بھی آپ دا شان پہلے ہی بلند سی۔ یہ تو مزید اللہ پاک نے اعزاز دیتے نا، امام الانبیاء اللہ پاک نے تھوڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضور نے ہزارہ دی تعداد کے اندر معجزات ہیں، ہزارہ دی تعداد کے اندر، مگر دو معجزے بہت بڑے ہیں، ایک معراج النبی معراج والا معجزہ، دوسرا قرآن والا معجزہ، یہ دونوں معجزے سب تو بڑے معجزے ہیں۔ اچھا جی، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو معراج کرایا تو فرمایا اے سفر جڑا نا زمین والا یہ خطرناک سی، ہجرت والی رات بہت بڑا خطرناک سی، پیچھے دشمن لگا ہوا، لیکن اتنے بھی جڑی سواری ملی ہے جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی سب سواریاں تو اگے نکل گئی، صدیق اکبر ساری امت تو اگے نکل گئے، نکلنے تو حضور سوار ہوئے، بھائی حلیمہ نے جڑی سواری ملی ہے اس سے بھی حضور تشریف فرما ہے، اس واسطے وہ اونٹنی بھی ساریاں تو اگے چلی گئی، تو جڑا براق جس تے بہ کے گئے اس براق دی شان کا بھی کوئی اور براق نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر جو شانہ والا۔ اس تو بعد پہلے آسمان تے گئے، پہلے آسمان تے لے جایا گیا تو تے دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازے آئے آسمانہ تے، فرمایا من تک کل بابا، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ آواز آئی انا جبرائیل، نوریاں دا سردار ہاں میں، معیہ محمد کریم، میرے نام محمد کریم ہے جو پوری کائنات دے سردار، اچھا آؤ جی ویلکم، خوش آمدید، دروازہ کھول دیتا گیا۔ آخدن کہ آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے ملے، بابا جی بیٹھے، السلام علیکم، سلام دعا یا تو ویلکم، آدم علیہ السلام نے فرمایا اہلا وسہلا ابن صالح، ویلکم آدم علیہ السلام نے کیتا۔ جبرائیل امین نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا اے بزرگ پتہ ہے کون ہے؟ یہ تواڈے فادر محترم ہیں، سارے انسانوں دے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ اتنے معلوم ہو گیا کہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں جی، بہرحال آدم علیہ السلام سچے ویکھ دین تے ہس دین مسکراندے، کھبے ویکھ دین تے رو پاؤندے۔
پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جتنے بھی میری نسل دے وچوں سارے انسان میری نسل وچوں ہی ہونے نا، وہ کیڑیاں دی شکل وچ مینوں وکھائے گئے، کیڑیاں دی شکل وچ او بہت لگا پیا جنہیں دنیا تے آنا ادو ویکھدا تے او اس تو بھی بڑا باہر لگا پیا کیڑیاں دی شکل وچ، روحاں جس اسی روح آکھدے ہیں کیڑیاں دی شکل وچ، نسمہ عربی دے اندر نسمہ آکھدے۔ پوچھا گیا حضرت سجے پاسے منہ کر دے تو ہنستے ہو، کھبے پاسے منہ کر دے تو روندے ہو؟ فرمایا میری اولاد دے وچ جنہ جنت دے وچ جانا نا، مینوں اللہ پاک نے دسیا جیڑے سجی طرف ہیں سارے ہی جنت وچ جانا ہے، سارے ہی جنت وچ جانا ہے۔ اولاد میری ہی ہونی ہے لیکن کھبے پاسے بیٹھنا جتنے بھی ہیں سارے ہی جنت وچ جانا، انہاں کرتوت ہی نہ دے وجہ ہونے۔ اولاد تے آدم علیہ السلام دی ہے، دیکھو باپ دی اولاد کوئی نیک ہوئے کوئی بد کردار ہوئے، اولاد تے اولاد ہی ہے نا، باپ دی تے اولاد ہی ہے نا، ماں باپ دی تے اولاد ہی ہے، اس واسطے دلی کوفت ہوندی ہے۔ آدم علیہ السلام بھی ویکھ کے تے مسکراندے خوش ہوندے تے جنتی ہیں، اچھے عمل انہاں نے کرنے، اللہ نو راضی کرنا ہے نا، اطاعت کرنی نا، اے جنت وچ جان گے خوش ہوندے، ادھر ویکھ دے جنت وچ جاندے، او انہاں جنت وچ جانا، انہاں دی کرتوت اس طرح دے۔ اس واسطے یہ انسانی فطرت بھی ہے کہ باپ دی اولاد ہوئے ماں دی اولاد ہوئے نیک ہون تے دل ٹھنڈا ہوندا تے بد کردار بن جان تے دل بزرگ کی کرسی تے بیٹھ کے سوندے پے ہیں، اللہ اللہ خیر سنا۔ چلو بہرحال آدم علیہ السلام پہلے آسمان تے ملے، اس طرح راز بھی ہے انہاں دے ملن دا راز بھی ہے۔ اے آدم علیہ السلام تسی اس طرح جنت وچوں آئے ہو نا، ایتھے دنیا تے آئے ہو، ایک وقت آئے گا پھر تو سوتی جانا، یہ دنیا دیا پریشانیاں وغیرہ جہاں تسیں ویکھیاں تے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ساری چیزاں یہ پریشانیاں ہیں نا، اگوں پھر تہاڈا دشمن بھی شیطان ہے، شیطان نو بھی نال ہی اتار دتا گیا، تہاڈی آپس وچ ٹکر رہے کش مکش ہے۔ فرمایا اس دے وچ راز یہ ہے میرا محبوب تہاڈی بھی یہ جڑے مخالفت کر رہے نا یہ شیطان ہی ہے، تہاڈی بھی مخالفت کرنے والے شیطان دے دوست ہی ہیں، اس واسطے تسی بھی پریشان حال ہو، کدی مکے کدی مدینے کدی اگے طائف کدی اگے پیچھے پریشان حال ہو، آپ کے ساتھی کوئی حبشہ ہجرت کر گیا، یہ پریشانیاں ہیں، یہ دنیا ہے، دار الامتحان ہے، ایک وقت آنا پھر اللہ پاک تانوں فاتحانہ شکل دے اندر اتھے لے آنا، ایک وقت آئے گا تو ہجرت بھی کرنی ہے پھر اتھے ہی آ جانا۔ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے مناسبات آدم علیہ السلام کے نال، اور اسی طرح اگے دوجے آسمان تے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے سارا تے ایک ایک پیغمبر دی ملاقات ہونی گی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام دی ملاقات ہوئی، اس دا بھی یہ راز دسیا گیا کہ پراواں دے خوہ دے وچ سٹیا، ان اگوں دوجی باری ویچ چھڈیا، اگوں منڈی دے اتوں انہاں ویچ چھڈیا، اگوں پھر چلدے چلدے پھر وقت حکمران دے گھر پہنچ کے اس خرید لیا، ایک وقت آیا پھر جیل وچ گئے، ایک وقت آیا پھر اللہ پاک نے انہاں نے اقتدار دے دتا، پھر ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیتا۔ تواڈے نال بھی یہ واقعہ پیش ہوئے گا، تانوں اتوں کڈن گے، ہجرت کرو گے، پھر آؤ گے فاتحانہ شکل دے اندر، پھر ایک وقت آئے گا بھائی یوسف دی طرح تسی انہاں نوں معاف کر سکو گے، یہ راز ہے اس دے اندر۔ اسی طرح ہر پیغمبر دی ملاقات دا ایک نہ ایک راز ہے، اس طرح وقت نہیں میں اس کی طرف چل پاؤں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آسمانہ تے پہنچ گئے ستویں آسمان تے، اس وقت سدرۃ المنتہا تے پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ جہی تھلے وہ چیز جاوے وہ بھی اتنے ٹھہر جاتی ہے، جہی اتوں آوے وہ بھی اتنے ٹھہر جاتی ہے، سدرۃ المنتہا، ستا آسمانہ تو بھی اتنے چلا گیا۔ اس وقت جبرائیل امین آکھیا یا رسول اللہ بس مینوں سمجھو اجازت ہی اتوں تک ہے، یا اگے میں جاواں تو میرے پر جلدے نہ، اگے میں نہیں جا سکتا۔ ساڈے علماء بیان کرتے ہیں جتنے نوریاں دے سردار دی انتہا ہوئی ہے اتنے محمد بشر دی ابتدا ہوئی ہے۔ تسی نوری نوری آ جاؤ، نوریاں دا سردار وہ آدھا میری جی بس ہے اتوں، محمد بشر دی ابتدا ہو رہی ہے۔ ایک فطرتی چیز بھی ہے، بندے ایک نے جانا ہوئے نا عمرے تے مثلا، اس نے ویکھیا نا پہلی دفعہ جانا اج تے یا عمرے تے آتا میں کس طرح جاواں گا، تو میں جہاز تے بواں گا، جہاز تو پھر جدے لواں گا، جدے پھر اگوں گڈیاں آن گیاں، پھر وہ سانوں اپنے جگہ تے لے جان گیاں،
پھر سامان رکھیں گے، پھر اتوں جاواں گے بیت اللہ جانا، پوچھیں گے کہڑا رستہ کہڑے پاسے جانا، بیت اللہ جانا، پھر اتنے جاواں گے، پھر اتنے پوچھیں گے حجر اسود کہڑا جی، اتوں شروع کرنا طواف، پھر صفا مروا کہڑا جی وہ پوچھنا پوے گا جی، پھر مینا، پھر مطلب ہے یہ ساری چیزاں پوچھنی ہیں جی، یہ زمزم ہے جی، کوئی نال بندہ ہوئے نا تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اس اگے ویکھے بھی ہے وہ خود بخود دستا جاتا ہے فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ، جبریل امین تو ساری اس جگہ ویکھی ہیں تے حضور علیہ السلام نے لے جا رہا تے نال نال تعارف کروا رہا، پہلے آسمان تے اے جی آدم علیہ السلام، دوسرے مان یوسف علیہ السلام، یعقوب اسی طرح ہارون علیہ السلام ہے، اے جی موسیٰ علیہ السلام ہے، اے جی عیسیٰ علیہ السلام ہے جی، اے جی فلاں پیغمبر ہے، چلتے 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 او لے گیا، ہوں آتا یا رسول اللہ بس میں ہوں اگے نہیں جا سکتا، ظاہر اگے تو بڑا مسئلہ بنتا جی چیز ویکھی بھی نہ ہوئے نال بھی کوئی نہ بندہ ہوئے، اس مقام پہ جا کے جدو جبرائیل امین نے جواب جو دیتا اللہ پاک نے فرمایا آ جا میرا پیغمبر تو آ جا تو ہوں میں جانا تے تو جانا ہوں میں آپ تین سیر کرا رہا وہ منظر نہ کوئی بیان کریا کر سکتا تے نہ کوئی اس طرح سمجھ آ سکتی وہ حقیقت وہی جانتا ہے، پھر لے گیا ایک اللہ دے رسول جبرائیل بھی پیچھے رہ گیا، بہرحال ہوں اللہ دے محبوب کی بات ہو رہی ہے، کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں میرا پیغمبر میں تینوں بلایا کی میرے واسطے تحفہ لے آیا، یہ تو پیار محبت ہوئے نا یہ تو چیزاں ہونی، اللہ پاک نے فرمایا اے میرا پیغمبر میرے واسطے کی تحفہ لے کے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ ایسا تحفہ لے کے آیا تیرے کول بھی وہ چیز کوئی بڑی اچھی چیز لے کے آیا، وہ کیڑی ہے؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، ترے چیزاں میں اللہ لے کے آیا، التحیات للہ، اتنے حسر ہے اثر، التحیات للہ اثر عبادت ہے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کیا مطلب؟ التحیات للہ تمام زبانی عبادتاں للہ اللہ تیرے ہی واسطے، انہاں دے وچوں کسے اور نو حصہ کوئی اور شریک، التحیات للہ اے میرے اللہ میری تمام زبانی عبادتاں صرف تیرے واسطے، یہ حدیث پڑھ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان کے وچوں فرما دے وہ حدیث رسول اللہ بن گئی ہے، اس واسطے فرمایا التحیات للہ میرے اللہ میں وعدہ کردا تیرے نال، اللہ یہ حلفیہ بیان گویا کہ پیغمبر دا ہو رہا ہے، یہ آد معاہدہ ہو رہا ہے، یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں اللہ پاک کے سامنے اللہ دا پیغمبر، التحیات للہ، یہ بات کتھے ہو رہی ہے؟ اب ایک میں اشارہ کرنا ہے، توجہ کرنا، یہ بات کتھے ہو رہی ہے؟ زمین تے نہیں ہو رہی، یہ بات کتھے ہو رہی ہے؟ مکے کے اندر نہیں ہو رہی، یہ بات کتھے ہو رہی ہے؟ مدینے کے اندر نہیں ہو رہی، یہ بات کتھے ہو رہی ہے؟ طائف کے اندر نہیں ہو رہی، یہ بات کتھے ہو رہی ہے؟ پہلے آسمان تے نہیں ہو رہی، دوسرے آسمان تے نہیں ہو رہی، یہ کتھے ہو رہی ہے؟ 7 آسماناں تو بھی اُتے، 7 آسماناں تو بھی اُتے، اتھے بات ہو رہی ہے، اللہ کے اللہ کے رسول دی بات ہو رہی ہے، اللہ پاک دا پیغمبر فرماتا ہے میرے اللہ التحیات للہ تمام زبانی عبادتاں اللہ واسطے، اللہ بڑا خوش ہے، واہ میرا پیغمبر واہ، واہ میرا سونا واہ، واہ میرا محبوب واہ، واہ واہ، اللہ پاک واہ واہ کر دیں، کیا ہی بات، بڑا ہی اللہ خوش ہوتا، جدو اللہ دا بندہ اللہ دی توحید بیان کر رہے ہوئے اللہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے، اللہ دی توحید بیان کر رہے ہوئے تب دی حضور فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا آخ میرا پیغمبر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، اتنے بھی فرمایا تحیات للہ، میری نماز تے میری قربانی
ان صلاتی و نسکی، میری نماز تے میری قربانی، و محیایا و مماتی، میری زندگی بھی تے میری موت بھی للہ کہندے واسطے، للہ اللہ واسطے۔ ہن زبان دی عبادت کیڑی ہوندی ہے؟ اللہ اکبر، اے بھی زبانی عبادت ہے۔ جڑا اللہ اکبر آکھیا ہے نا، اے اللہ دی عبادت بن گئی ہے۔ اگے اللہ اکبر آ کے ہاتھ بن لینا ہے، کوئی محدث ہے تاں بھی ہاتھ بن لے، کوئی مفسر ہے تاں بھی ہاتھ بن لے، کوئی صحابی ہے تاں بھی ہاتھ بن لے، کوئی عالم دین ہے اس بھی ہاتھ بن لے، یہاں تک کوئی بھی بڑا ہے اللہ دا پیغمبر بھی ہے تے ہاتھ بن لے، اللہ اکبر۔ ہن زبانی عبادت شروع ہو گئی، سبحانک اللہم، یہ زبانی عبادت شروع ہو گئی ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، شریکہ کو لو پاک ہے، عیبہ کو لو پاک ہے، وزیرہ کو لو پاک ہے، مشیرہ کو لو پاک ہے، اولاد کو لو پاک ہے، بیوی تے بچے کو لو پاک ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تو شریکہ کو لو پاک ہے، تو کھاون کو لو پاک، تو پیون کو لو پاک، تو اونگ کو لو پاک، تو نیندر کو لو پاک، تو تھکاوٹ کو لو پاک، تو ظلم کو لو پاک، زیادتی کو لو پاک، آمن تے جامن تے کو لو پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، تو شریکہ کو لو پاک ہے تے تو اکو اللہ دی ذات ہے، سبحان۔ یہ زبانی عبادت ہو رہی ہے اللہ پاک کی، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، اے اللہ تو کسے جیا نہیں، وبحمدک، تے کوئی تیرے جیسا نہیں، سبحانک اللہم، اے اللہ تو کسے جیسا نہیں، وبحمدک، تے کوئی تیرے جیسا نہیں، یہ اللہ دی تعریف بیان ہو رہی ہے، وتبارک اسمک، برکت والا نام تیرا، وتعالی جدک، بہت اونچی ہے شان تیری، ولا الہ غیرک، اے اللہ تیرے تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی بگڑی بنان والا نہیں، کوئی دھیاں تے پوتر دین والا نہیں، کوئی سورو پکار دے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز دے لائق نہیں، کوئی منت منوتی تے چڑھاوے دے لائق نہیں، اکو تو ہی، التحیات للہ، تمام زبانی عبادتاں تیرے واسطے ہیں۔ اگے آتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اے دور تک یہ سب اللہ دی زبانی تعریف ہو رہی ہے، اللہ دی عبادت زبانی ہو رہی ہے۔ اگے قرآن پڑھتا ہے، کوئی سورت پڑھتا ہے، سورت اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ زبانی اللہ دی عبادت ہو رہی ہے، یہ زبانی اللہ دی تعریف بھی ہو رہی ہے، عبادت بھی اس نو آخدن، تعریف بھی اس نو آخدن۔ اگے پھر تحیات دے وچ جانا، اس تو پہلے رکوع دے وچ چلا گیا، سبحان ربی العظیم، یہ زبانی عبادت ہو رہی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ زبانی عبادت ہو رہی ہے، ربنا لک الحمد زبانی عبادت ہو رہی ہے، اگے سبحان ربی الاعلیٰ زبانی عبادت ہو رہی ہے، تحیات للہ پھر آ گیا تحیات للہ، یہ بھی زبانی عبادت ہو رہی ہے، توڑ تک یوم یقوم الحساب تک زبانی عبادت ہو رہی ہے۔ تو فرمایا تحیات للہ، تمام زبانی عبادت اس نو قولی عبادت بھی آخدن، قولی قول آخدن بات نو، قولی عبادت بھی آخدن، اس نو لسانی عبادت بھی آخدن، اس نو زبانی عبادت بھی آخدن، لسانی زبان نو آخدن تے زبان نو لسان آخدن، اس نو دے وچوں بات نکلے تے وہ قولی ہوتی ہے، زبان دے وچوں بات نکلے نا قولی۔ قال رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ، قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ پاک نے ہے، قال فلاں فلاں نے فرمایا، کینو قال دا میں نہ فرمانا بات کرنی ہے، تو فرمایا التحیات للہ، تمام زبانی عبادتاں تیرے واسطے ہیں، جے کسی ہور دی زبان دے نال عبادت کرے، تمام ورد وظیفے بھی یا اللہ تیرے واسطے، کسی اور دے واسطے نہیں، تیرے واسطے۔ التحیات للہ، اے کسی غیر دی میں تعریف نہ کرے گا زبان دے نال، یا اللہ کسی ہور دی زبانی عبادت نہ کرے گا، نہ کسی ولی دی عبادت ہوے گی زبان دی، نہ کسی پیر دی ہوے گی، نہ کسی فقیر دی ہوے گی، نہ کسی جن دی ہوے گی، نہ کسی نوری تے ناری تے خاکی دی ہوے گی، نہ کسی عرشی تے فرشی دی ہوے گی تے صرف اور صرف تیری ہوے گی۔ التحیات للہ،
والصلوات یا اللہ مدنی عبادتاں بھی تیرے واسطے اللہ بڑا ہی خوش ہے واہ میرا محبوب واہ میرا پیغمبر اچھا جسمانی عبادت والصلوات تے تمام جسمانی عبادتاں بھی تیرے واسطے جسم دی عبادت کیڑی کیڑی ہوندی ہے زبان بھی تے جسم دی عبادت ہی ہے نا اچھا اللہ اکبر ایک قیام ہو رہا ہے اس وعدن قیام اے ہاتھ بن کے کھڑا ہونا اے عبادت ہے ہاتھ بن کے کھڑا ہونا ہے کی ہے عبادت ہے پھر اگے رکوع کرنا یہ بھی عبادت ہے اگے سجدہ کرنا یہ بھی عبادت کا خلاصہ ہے یہ عبادت کا تو خلاصہ ہے گویا کہ جہاں سجدہ کرتا ہے گویا کہ اللہ دے قدمہ دے اندر اس نے اپنا سر رکھ دیتا ہے سبحان ربی الاعلی یہ جسمانی عبادت ہو رہی ہے تحیات دے اندر بہ گیا ہے جسمانی عبادت ہو رہی ہے اور بیت اللہ دا طواف کرنا 7 چکر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے جسمانی عبادت ہے ایک عبادت ہے جسمانی عبادت ہو رہی ہے صفا مروہ کرنا 7 چکر اتھے ہی لانا یہ بھی جسمانی عبادت ہے جسمانی عبادت ہی میں تعریف کر رہا ہوں بہرحال التحیات للہ تمام زبانی عبادتاں بھی تیرے واسطے والصلوات تے تمام بدنی عبادتاں بھی اللہ تیرے واسطے خالصتا للہ خالصتا للہ خالص تیرے واسطے میرے اللہ وقت یہ بات تے تمام مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے مالی عبادت کے اندر کیڑی ہوندی ہے زکات ہے تے مالی عبادت عشر ہے تے مالی عبادت آج افسوس ہے مسلمان نے نہ کبھی زکات دیتی ہے نہ عشر کرتا زبانی عبادت بھی تیرے واسطے جسمانی عبادت بھی تیرے واسطے والطیبات یا اللہ تمام مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے زکات بھی مالی عبادت ہے عشر بھی مالی عبادت ہے نذر و نیاز بھی مالی عبادت ہے منت منوتی بھی مالی عبادت ہے اور صدقہ خیرات وغیرہ بھی مالی عبادت ہے جتنے مال خرچ کرنا میں تیری رضا دے واسطے کراں گا اللہ پاک فرماتے ہیں انا آتیناک الکوثر اے میرا پیغمبر میں تینوں انعام دیتا ہے میں تینوں کوثر عطا کر دیتا ہے کوثر قرآن نو آخنے ایک حوض کوثر بھی اگا ہونا ہے وہ بھی کوثر تینوں دے دیتا دنیا والا بھی کوثر تینوں دے دیتا انا آتیناک الکوثر جس نے اس کوثر دے کولوں حاصل کیتا حصہ لیا اس نے اس کوثر دے کولوں حصہ مل جائے گا جیڑا اس کوثر دے کولوں دور رہا اے حوض کوثر اے کوثر قرآن والے کوثر دے کولوں جیڑا دور رہا وہ اس کوثر دے کولوں بھی دور رہے گا وہ نصیب نہ ہوئے گا وہ لوگ اس کوثر دے کولوں پینا چاہتے ہو تو ایک اس کوثر دے کولوں پیو اس کوثر والا عقیدہ بنا لیں قرآن والا عقیدہ بناؤ فصلی لربک وانحر فصلی نماز پڑھ میرا پیغمبر 2 قسم کی عبادت آ گئی نماز کے اندر قولی بھی عبادت آ گئی جسمانی بھی عبادت آ گئی فصلی لربک وانحر اس کے اندر مالی عبادت آ گئی وانحر لربک لا لغیر کا مشرکین غیر اللہ کی پوجا کرتے آئے وہ اپنے بزرگاں کی پوجا کرتے آئے لات منات اس کی پوجا کرتے آئے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو میری ہی عبادت کرنی ہے یہ تو معنی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں اے 3 جملے بولے اس کے اندر اثبات ہے گویا کہ نفی بھی ہے ہی آ جاوے تو بھی دی نفی ہو گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ تیری ہی عبادت کردے ہیں و ایاک نستعین تیرے کولو ہی مدد منگدے ہیں اتنے بھی اثر آ گیا جدو ہی آ گیا تے بھی نکل گیا بس بھی دی مخالفت ہو گئی نہیں نال ہی فرمایا اس دی نفی بھی کرنی عوام میں بھی سمجھ آ جاوے ہے عوام میں بھی سمجھ آ جاوے فرمایا 3 قسم دی عبادت لائق کون ہے میرا پیغمبر کلمہ ہے کلمہ جیڑا امتی مسلمان ہوئے نو کلمہ پڑھاؤ جس نے کلمہ دے اندر اقرار کر رہا 3 قسم دی عبادت ہے اقرار کلمے دے اندر کر دیا انہاں دے کلمہ جو پڑھ دے ہیں کلمہ پڑھ کے جیڑا بندہ غیر اللہ دی سورو پکار کرے کلمہ پڑھ کے جیڑا بندہ غیرہ دے وظیفے کرے کلمہ پڑھ کے جیڑا بندہ قبراں دے اوتے چڑھاوے کلمہ پڑھن دے باوجود غیر اللہ دی نظراں دے آزاد دے کلمہ پڑھن دے باوجود غیر اللہ دے سجدے کرے اس دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں ہے
اس نے کلمے دا کوئی اعتبار کوئی نہیں. اس واسطے فرمایا یا اللہ میں غیر اللہ دی سور و پکار بھی نہ کراں گا, یا اللہ میں غیر اللہ دے سجدے بھی نہ کراں گا, یا اللہ میں غیر اللہ دی نظر نیاز تے چڑھاوے بھی نہ چڑھاواں گا. اے تریویں قسم دی عبادتاں صرف تیرے واسطے. ہر قسم دی جتنی بھی عبادت ہے نا اے ترے قسماں دے اندر ہی ہیں بند. چوتھی قسم عبادت دی کوئی نہیں. معلوم ہو کہ ہر قسم دی عبادت یا اللہ صرف اور صرف تیرے واسطے ہے. اللہ پاک بڑا خوش ہے, بڑا خوش ہے. اللہ پاک فرمانے لائے میرا پیغمبر یہ تو میں نو خوش کر دیتا ہے ترائے تحفے دے کے, ہن ترائے دے بدلے دے اندر میں بھی تینوں ترائے تحفے دین لگا. ترائے دے بدلے میں بھی تینوں تین دینا. اصولی طور تے میں 6 تینوں دینے, ترائے تیرے واسطے تے ترائے تیری امت واسطے, ترائے تیری امت واسطے نہیں. اللہ اکبر. اللہ جس وقت میں راج والی رات گئے نا اللہ پاک نے اگو پھر اس کا جواب دیتا. فرمایا میرا پیغمبر التحیات للہ ایک تحفہ, والصلوات دوسرا تحفہ, والطیبات تیسرا تحفہ. ان تینوں کے مقابلے کے اندر میں بھی تینوں 3 تحفے دینے لگا میرا پیغمبر. تو میں نے خوش کر دیتا ہے. وہ کہڑا تحفہ؟ السلام علیکہ, السلام علیکہ ایھا النبی ایک, ورحمت اللہ 2, وبرکاتہ 3. تینوں دے بدلے دے اندر میں بھی تین دے تین میرا پیغمبر. سلامتی ہوے میرا پیغمبر تیرے تے, جتھے بھی تو موجود ہوے میری سلامتی ہوے. مکے دے اندر پھر رہے ہوے تے میری سلامتیاں تیرے نال ہون, مدینے دے اندر پھر رہے تے میری سلامتیاں تیرے نال ہون, طائف دے اندر پھر رہے تے میری سلامتیاں تیرے نال ہون, حضر دے ہوے اندر ہوے سفر دے اندر ہوے میری سلامتیاں تیرے نال ہون. جس حال دے اندر بھی ہوئے میرا پیغمبر میری سلامتیاں تیرے تے ہون. دن نو بھی سلامتیاں ہون گیاں, رات نو بھی سلامتیاں ہون گیاں. تو سو رہا ہے تاں بھی تیرے تے میری سلامتیاں ہون گیاں, تو جاگ رہا ہے تاں بھی تیرے تے میری سلامتیاں ہون گیاں. میرا پیغمبر تو کھا رہا ہے میری سلامتیاں ہون گیاں, تو پی رہا ہے میری سلامتیاں ہون گیاں, تو ہس رہا ہے میری سلامتیاں ہون گیاں, تو رو رہا ہے تاں بھی میری تیرے تے سلامتیاں ہون گیاں. ہر حال دے اندر میری سلامتیاں ہون گیاں, 24 گھنٹے میری سلامتیاں ہون گیاں. میرا پیغمبر تو جوندا ہے تاں بھی پیغمبر سلامتیاں ہون گیاں. تو وفات تو بعد بھی میری سلامتیاں شروع ہو جان گیاں, میدان محشر تک میری سلامتیاں جان گیاں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ, میری رحمتاں بھی ہون گیاں جویں سلامتیاں ہون گیاں, میری رحمتاں بھی تیرے تے ہون گیاں. وبرکاتہ میری برکتاں بھی تیرے تے ہون گیاں, میری برکتاں دے نال بھی نشاور کراں گا, رحمتاں بھی نشاور کراں گا, سلامتیاں بھی نشاور کراں گا. میرا پیغمبر اے 3 چیزاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے نا بڑے خوش ہوئے. اوہو کتھے جا کے اپنی امت نو یاد کیتا, کتھے جا کے اپنی امت نو یاد رکھیا. اج کل ساڈے امیدوار جڑے ہوندا ایک واری ووٹ لے جان تے 5 سال پھر ساڈے چہرے نہیں ہوندا وکھانے ہیں. 5 سال تو بعد پھر جناب 50 سالاں دی مکانا آ کے آکھدے ہیں ساری یاد کرتے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتھے جا کے پھر بھی اپنی امت نو یاد رکھیا, اپنی امت نو یاد رکھیا. فرمایا یا اللہ سلامتیاں بھی میرے واسطے, برکتاں بھی میرے واسطے, رحمتاں بھی میرے واسطے ہو گیاں. یا اللہ میری امت دے واسطے کی ہے, میں امت دے واسطے بھی کچھ لے. یا اللہ یہ چیزاں میری امت واسطے بھی ہونی چاہیے. اللہ پاک فرماتے السلام علینا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں اتھے جا کے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ ساڈے نیک صالحین بندیاں دے تے بھی سلامتیاں ہون, انہاں تے بھی رحمتاں ہون, انہاں تے بھی برکتاں ہون. اللہ فرماندے جا میرا محبوب تیرے ساریاں امتیاں تے جڑے بھی تیرے فرما بردار ہون گے انہاں تے میری رحمتاں بھی ہون گیاں, میری سلامتیاں بھی ہون گیاں, میری شاباشاں بھی انہاں دے تے ہون گیاں. جبرائیل امین کھڑا اس نے آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس نے جملہ پورا کر چھڑیا. میں اس بات کی گواہی دینا, بلکہ سارے فرشتے بولے اس بات کی گواہی دینے اللہ کے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول بھی ہیں تے اللہ دے خاص بندے بھی ہیں. مکمل ہو گیا. اللہ اکبر. ہن جڑے لوگ معراج منواندے مگر آپ دی دعوت نو نہیں منتے,
انہوں نے کوئی حق نہیں معراج کا جلسہ کرنا، معراج دی مجلس بنانا، کیوں؟ وہ صرف کھان پین واسطے، کیونکہ انہوں کا عقیدہ معراج والے عقیدے والا نہیں ہے، اتحیات والا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اس واسطے فرمایا پھر یہ مکمل ہو گیا۔ اتنے کچھ لوگ اشکال کرتے ہیں، اشکال کا بھی نال جواب دیتی جاوی ہے نا۔ وہ دیکھو جی اسی پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبیو، السلام علیکہ کا پڑھتے ہیں، اس زمانہ تیرے تے سلامتی ہوئے ہے میرے نبی، تے اتنے موجود ہیں تے تاں ہی پڑھ رہے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی جہالت ہے، اے بات وہ کتنے رہی ہے؟ انہوں کو پوچھو اے کتنے کاروائی ہو رہی ہے؟ یہ زمین تے نہیں ہو رہی، آسمان تے ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نو اے کاروائی اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اے جڑی تیری تے میری گل بات ہوئی ہے نا، اپنی امت نو جا کے آکو اپنی نماز دے وچ پڑھیا کر، ہر روز نماز دے وچ پڑھیا کر، اے اندر دی معراج ہو جاوے گی، تیری یہ معراج میرا نبی تے تیری امت دی معراج ہو جاوے گی۔ ہاں تے کوئی بدبخت ہی ہے جڑا کہ اتنے بھی موجود ہے، اسی پڑھتے ہیں تے وہ سنتے پین تے وہ ویکھتے پین، یہ عقیدہ تے شرکیہ ہے بھائی۔ اس کی مثال تو اسی طرح ہی ہے، جس طرح کئی مثال ہیں جس طرح کوئی بندہ ہے باہر، اگے خط و کتابت ہوندی ہے، ہوں تو فون نکلے نا، باہر بندہ تو اس نے اپنی بیوی نو خط لکھیا، اپنی بیوی نو خط لکھیا، پاکستان کے اندر وہ بندہ باہر رہندا، اس نے آکھیا اے میری پیاری بیوی، میری پیاری بیوی تیرے نال میری بڑی محبت ہے، اس نے لفظ بولیا السلام علیکم، اگے گل شروع کر دیتی۔ ہوں وہ بیوی پڑھی ہوئی نہیں، اس کی بیوی خط پڑھی ہوئی نہیں، ہوں اس کسا کو خط پڑھانا، وہ آتی ہے اے بڑا ایسا میں خط پڑھ کے دیا ہے، ہوں تو سا خط کیویں پڑھنا جویں لکھے ہویا، جویں لکھے ہویا تو سا تو نہیں پڑھنا نا، اس کی بیوی تھوڑے کول کھلوتی ہے، وہ بیٹھا باہر، تو سا خط پڑھنا، تو سا آکھنا اے میری پیاری بیوی السلام علیکم، حالانکہ پیاری بیوی اوہدی ہے تہاڈی نہیں، تسی صرف خط سنا رہے ہو کہ کوئی تہاڈی بیوی بن گئی ہے، خطاب تو نہیں کر رہے ہو، اے لکھیا ہے میری پیاری بیوی السلام علیکم، کا دا لفظ ہے، کم دا لفظ ہے۔ اس واسطے فرمایا اے واقعہ حکایت اس نو آخدے، جہاں واقعہ حکایت ہوتا نا بھئی اگے میں اس نو پڑھ کے سنا رہا، اس نو آخدے واقعہ حکایت کے اندر تو رد و بدل نہیں کرنی، اے جڑا السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ دیا نا، اے واقعہ حکایت ہے، آسمانہ تے گل بات ہوئی اللہ تے اللہ دے نبی دی ہے، او گل بات اس نو اسی دہرا رہے ہیں نماز دے وچ، نہ کہ ساڈے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس طرح نہ کہ او خاوند اس کی بیوی اس کے سامنے، او نہیں ہے سامنے، صرف وہ اس نے سنائی جا رہی ہے۔ اور کئی مثالیں بہت سارے اور بھی ہیں۔ اس واسطے فرمایا اگر اے بات ہوئے کا دے مطابق او قرآن بھریا گیا، لیکن مخاطب نہیں ہے، حاضر نہیں ہے، کا دا لفظ اتنے بولیا گیا، تو اس واسطے ہر جگہ موجود ہونا یہ صرف میرے اللہ کا خاص ہے۔ بہرحال اشکال تھے اور بھی بہت سارے ہیں، مگر اتنا وقت نہیں ہوتا انہوں کی طرف بندہ چلے، مقصد کی بات کرنی ہوتی ہے، ٹائم بھی اتنا ہی ہوتا مختصر جمعے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑی دعوت دین لا الہ الا اللہ والی، اے معراج دا خلاصہ ہے، اے معراج دا خلاصہ ہے، اے ساری نماز دا بھی خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ترائے تحفے دیتے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین فرمایا میرا پیغمبر تیری امت کے واسطے بھی تین تحفے میں دین لگا، تیری امت کے واسطے سب تو پہلا تحفہ 5 نمازاں، کتنی نمازاں؟ 5 نمازاں، جس کی بڑی ایسا قدر کیتی ہے، 5 نمازاں ملی ہیں اس امت کو۔ اور دوسرا تحفہ امت واسطے ملیا سورہ بقرہ دا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات آمن الرسول تو لے کے توڑ تک، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کے اندر ایمانیات کا بھی ذکر ہے، اعمال کا بھی ذکر ہے، اور خوشخبری بھی ہے، مسائل پریشانیاں ہمیشہ نہ رہیں گے، یہ زائد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، تھوڑی امت میں جڑا بندہ مر گیا اس نے اللہ کے نال شرک نہیں کیتا، جنت کے اندر داخل ہوئے گا، یہ خوشخبری بھی سنا دیتی گئی۔ اے ترائے تحفے امت کے واسطے۔ اچھا آخ دن کے جدو یہ اللہ پاک نے دیتے نا، تے چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان تے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہے. ہاں جی اللہ پاک نے میری امت نو جی تحفے دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تہاڈی امت نے کوئی نہیں نمازاں پڑھنی. نمازاں ملیاں کتنی ابتدا دے وچ 50 نمازاں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ قتل انہاں نہیں پڑھنیاں. جاؤ اللہ پاک دے کولوں تخفیف کرا. اتنے کئی لوگ آخر دیکھو نا جی موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب آئے نا. عالم الغیب آئے تو نہ معلوم کر لیا اس تو کوئی نہیں امت نے پڑھنیاں. در پردہ اتنی جہالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین ہو رہی ہے. اپنی طرف شان بیان کر رہا کہ علم غیب ثابت موسیٰ علیہ السلام دا کر رہا. یہ مطلب یہ ہے کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ پتا موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا. در پردہ حضور دی توہین کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو پتا چل گیا حضور علیہ السلام کو پتا نہ چلے آئے کوئی نہیں پڑھنی. کتنی غداری ہے. اس واسطے میں تو دستا موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا اب موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں. قرآن بھریا پیا. موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی دے ہاتھ وچ کیا سوٹی سٹو سب بن کے موسیٰ علیہ السلام دوڑ پے. جڑا عالم الغیب ہوندا دوڑ پاوندا. فرمایا انہوں پڑھو نہیں پڑھتے. پھر اللہ کا حکم ہے پڑھو. پھر کپڑا ولیٹ کے نا ہاتھ دے اوتے پڑھن لگے. فرمایا نہیں کپڑا اتار دیو. پڑھن لگے پیچھے نہیں. فرمایا نہیں منہ والے پاسے پڑھو. پڑھیا تو پھر سوٹی بن گئی. پھر سوٹی بن گئی. جڑا عالم الغیب ہوندا وہ ڈردا واللہ مدبرن. تو اس واسطے کئی واقعات اس طرح دے گزرے. موسیٰ علیہ السلام بیوی سمیت جا رہے جنگل وچ راستہ ہی بھول گئے. اور جڑا بھول جاوے عالم الغیب ہوندا. اسی طرح خضر علیہ السلام کے کول جانا تے اللہ کو پوچھنے لگے یا اللہ میں ملاقات کرنا چاہنا خضر علیہ السلام کتھے ہیں کتھے ہے میں کیویں ڈھونڈاں گا. فرمایا ایک مچھلی نال تل لو جب مچھلی وہ پانی میں بڑھ جائے گی نا تو سمجھو یہ جگہ. اور جڑا عالم الغیب بندہ وہ نشانیاں تے نہیں نہ پوچھتا یا اللہ کتھے ہو بندہ. پھر مچھلی لے کے پھر مچھلی زندہ ہو کے پانی میں ٹر گئی. پھر بھی نہ پتہ چلا. موسیٰ علیہ السلام سو گئے. یوشع بن نون جاگتا رہا انہاں کہ میں حضرت جاگن کے تے دساں گا. اس نے بھی یاد نہ رہی دسنی. اگے نکل گئے اپنے حدود تو اگے نکل گئے. فرمایا وہ کھانا مانا تے لیا کھائیے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے. اللہ کی شان بہت اگے نکل گئے تھکاوٹ بھی ہونی ہے. تو فرمایا زندہ پیغمبر ہے زندہ پیغمبر. مچھلی پھڑکتی پئی ہے زندہ پیغمبر نو پتہ نہیں چلیا. یہ آدمی مریا نو پتہ چل جانا ساڈے پیراں تے اللہ پاک مندا جانی جاننا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام بھی بہرحال عالم الغیب نہیں کہ خضر علیہ السلام نال چلے لمبا واقعہ ایک بچے نو قتل کر دیتا انہاں. فرمایا کیوں کیتا نے کسی گل کا نہیں پتہ تاں ہی پوچھتے پے نا یہ کیوں کیتا نے. عقل تو سمجھ نہیں ہوندی بے گناہ بچے نو کشتی دا پھٹا توڑ چھڑیا تو انہاں کرایہ بھی نہیں لے. اے کیوں کیتا نے وہ چھپی بات کی سمجھ نہیں ہوندی بھی تاں ہی پہ پوچھتے نا. ایک دیوار ڈگدی پہ آئے انہاں کولو مہمان نوازی کیتی ہے انہاں نے روٹی بھی نہیں دیتی تے انہاں دی دیوار سیدھی کر دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھیا اے ترے سوال کیتے انہاں نے. موسیٰ علیہ السلام نے پچھلی گل دا کوئی نہ پتا تاں ہی سوال کر دیا ہے نا ایک ہی. انہاں فرمایا بس تو میں چل نہیں سکتے بس حضرت بس. اس کے بعد پھر انہاں دسیا اے میں سارے کام اللہ دے حکم دے نال کیتے اپنی مرضی نال میں نہیں کیتے. ما فعلت عن امری میں اپنی مرضی نال نہیں کیتے. اے میرے اللہ نے میں دسیا اے میں کم کیتے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نے اصل بات تو دستا. موسیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا بلاؤ تو الناس بلاؤ تو امتی. میں اپنی اپنی امت نو ازما چکیاں. میں لوگاں نو ازما لیا. انہاں تے 2 نمازاں تے وہ نہیں پڑھ سکے. اے 50 کتھوں پڑھ لیں گے. کاسا حلا امتی انہاں قیاس کیتا اپنی امت دے اوتے قیاس کیتا اپنی امت دے اوتے کہ میری امت اتنیاں نعمتاں کھان دے باوجود من و سلوا کھان دے باوجود اللہ پاک نے عرشاں تو سایہ بدلا نہ کر دیتا کھانا اس دے باوجود. پھر سمندر دے وچ رستے بنا دیتے اس نعمت دے باوجود. پانی دے اوتے پتھر دے اوتے سوٹی ماری چشمے جاری ہو گئے. اس کے باوجود انہاں دا دشمن میں غرق کر دیتا. اللہ کی یہ بھی نعمت آئی. اس کے باوجود انہاں 2 نمازاں نہیں پڑھیاں تے انہاں 50 کتوں پڑھنی ہے. قیاس کیتا. پھر جاؤ بہرحال 5 معاف ہونی گئیاں.
پانچ ایک چکر لایا پھر معاف ہو گئیاں، پھر دوسرا چکر لایا پھر معاف ہو گئیاں پانچ، پھر تیسرا چکر لایا پھر معاف ہو گئیاں، بار بار آتے جاندے رہے، اخیر رہ گئیاں پانچ۔ موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے ہاں یا رسول اللہ کتنی رہ گئیں؟ پانچ رہ گئیں، ایک اور چکر لاؤ۔ فرمایا نہیں، انا استخیر ربی، میں نے اپنے رب کو حیا ہوندی ہے، شرم ہوندی ہے، ہن تے پانچ ہی رہ گئی ہیں، اس کا مطلب ہے ہن پنج ہی معاف ہو جان۔ نہیں 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 نہیں، ہن میں نہیں جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے رب کو حیا کرتا ہوں، میں نہیں جانا واپس، اے تے تحفہ مینوں ملے اپنے امت دے واسطے تے میں تحفہ واپس کراں؟ نہ 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 نہیں نہیں۔ اچھا بہرحال اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر لا یبدل القول لدی، میرے ہاں تبدیلی نہیں ہوئی، اے تبدیلی تے تواڈے ہاں ہوئی ہے، تواڈے پاس ہی ہوئی ہے تبدیلی، میرے پاس تو تبدیلی نہیں ہوئی۔ کس طرح یا اللہ؟ تو دے 50 نماز آکھیے، کردیاں پانچ رہ گئیاں، اللہ فرماتے ہیں تواڈی طرفوں تبدیلی ہوئی ہے، کتنیاں معاف کر دیتیاں؟ 45 نمازاں معاف، صرف 5 نمازاں پڑھنیاں، اے تواڈی طرف تو تبدیلی ہوئی ہے، میری طرف ہن بھی وہی حکم ہے، تسی پڑھنیاں 50 تے ثواب میں نے 50 دا دینا، ہن تسی 5 پڑھو گے تے ثواب پھر بھی 50 دا دیواں گا۔ لا یبدل القول لدی، میرے ہاں فیصلے بدل دے نہیں، جہاں میں فیصلہ کر لیا 50 نماز دا ثواب دین دا اجر دین دا، او ہن بھی میں 50 دے دیواں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتی، اے میری امت، الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، مومن دی معراج نماز دے وچ، میری معراج آسماناں تے جان دے نال، تہاڈی معراج نماز دے وچ۔ اللہ دے پیغمبر فرماتے الصلاۃ فی قرۃ عین، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اس واسطے لوگو اس تحفے دی قدر کرو، اس گفٹ دی قدر کرو۔ دوجے احکام مینوں میرے زمین دے اتے، اوے لوگو کلمہ پڑھیا اس زمین دے اتے، اسلام قبول کیتا اس زمین دے اتے، اور روزہ رکھو زمین دے اتے، حج کرو زمین دے اتے، احکام آ رہے ہیں، زکوٰۃ دا حکم آیا زمین تے، خیرات دا حکم آیا زمین دے اتے، اور بہت سارے احکامات آئے۔ جدو یہ حکم اللہ نے نماز والا دیتا ہے، اللہ پاک نے مینوں آسماناں تے بلا لیا، یہ بہت بڑا اونچا تحفہ ہے، مینوں آسماناں تے بلا کے اللہ پاک نے 7 آسماناں تو تے بلا کے اللہ مینوں یہ تحفہ دیتا ہے۔ 5 نمازاں والا لوگو اس نوں ضائع نہ کریا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، اے مومن دی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مولوی صاحب بیان کر رہا ہے، وہ فرما رہا میں یہ مسئلہ بیان کر رہا سا نا، تو ایک بندہ بولیا، انہاں آخیا بھلا ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا، بھلا ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا کہ انہوں نے 50 تو 5 لے آتی ہیں، اگر ایک اور چکر لوائی دے دینا حضور، یہ بھی جان چھوڑ جاتی۔ اندازہ لگاؤ کتنی ناشکری ہے، کتنی ناشکری ہے۔ پہلے تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ ماشاءاللہ 100 وچوں 5 لوگ نماز پڑھتے ہیں، 100 وچوں 5 لوگ نماز پڑھتے ہیں 100 دے وچوں۔ پہلے تے پڑھتے ہی کوئی نہیں، تے جڑے پڑھتے ہیں بھی بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، بوجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ نہ یہ چھڈن والی بھی چیز نہیں، یہ بوجھ والی بھی چیز نہ سمجھا کرو۔ اوے لوگو یہ تے ساڈے فائدے واسطے ہے، یہ تے مومن دی معراج ہے۔ کس دی معراج ہے؟ یہ تے مومن دی معراج ہے لوگو۔ جو وجہ کا قرآن بھریا کیا ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، نماز 5 وقت دی ہر مومن مرد اور عورت مسافر تے مقیمی ہوئے، بیمار ہوئے تندرست ہوئے، سارے تے نماز اللہ نے فرض کر چھڈی ہے، فرض کر چھڈی ہے۔ ایک مستقل چونکہ موضوع ہے نا، میں صرف 65 ہی دس رہا نہ گن کے۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو جڑا 5 وقت دی بندہ نماز پڑھدا ہوئے، 5 وقت دی نماز پڑھدا ہوئے، دن قیامت اس واسطے لہو نور، اس دے واسطے نور بھی بڑھے گا، روشنی دا ثواب بھی بڑھے گا، لہو نجات، اس واسطے نجات دا ذریعہ بھی بڑھے گا، لہو برہان، اس واسطے برہان بھی بڑھے گی، اور
انہاں لوگاں دا حشر کنہاں نال ہوئے گا؟ ما صدیقین و شہداء و صالحین، انہاں دا صالحین دے نال حشر ہوئے گا، صدیقاں دے نال حشر ہوئے گا، اور شہیداں دے نال اس دا حشر ہوئے گا۔ اللہ انہاں تے راضی ہو جاوے گا۔ تے جڑا بندہ انہاں دی حفاظت نہ کرے، من لم یحافظھا، جڑا بندہ انہاں دی حفاظت نہ کرے، انہاں واسطے کی فرمایا؟ ما لہو نور، انہاں واسطے نور بھی نہیں ہونا، لا برہان، برہان بھی نہیں ہونا، لہو نجات، انہاں واسطے نجات بھی، لا نجات، نجات بھی نہیں ہونی۔ تے حشر کنہ لوگوں دے نال ہونا ہے؟ مع فرعون و حامان و قارون، فرعون دے نال حشر ہوئے گا، قارون دے نال حشر ہوئے گا، حامان دے نال حشر ہوئے گا، ابی بن خلف دے نال حشر ہوئے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ تو اس واسطے فرمایا ہو لوگو الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ جڑا میرا امتی نماز پڑھے گا اس نے میری اکھاں نو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ جس نے نہیں پڑھنی امیداں لگائے بیٹھے سفارش دیاں ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا بھائی اطاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریے۔ اطاعت نہ کریے تو ختم کھاندے رہیے، جلوس کٹتے رہیے، جھنڈیاں لاندے رہیے، بازاراں نوں سجاندے رہیے، تو گل بن جاوے گی۔ شیطان نے آخیا نا، اے شیطان بڑا دھوکے باز، پاک میں بات کر رہا کہ نماز والا تحفہ ملیا امت نوں، دوسرا تحفہ ملیا سورہ بقرہ دا آخری رکوع ملیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کا رسول بھی ایمان لے آیا، ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ اللہ کا رسول بھی سب تو پہلے ایمان لے آؤں، اللہ دی توحید دے اتے، اپنی وحی دے اتے، اپنی نبوت دے اتے، اس کی خدائی دے اتے سب تو پہلے پیغمبر ایمان لے آؤں۔ ایک بندہ پوچھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ نبوت تو پہلے اس تو بعد ہے۔ حضور کس تک؟ اسا تو حضور کا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سابقہ امتہ نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضور علیہ السلام کس کا کلمہ پڑھ دیا ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ کمال ہے، عجیب عجیب۔ حضور تو خود اللہ کے نبی ہے۔ چلو اگر سوال کا جواب لینا تو ہی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول ہاں۔ گل تو اتنی ہے، گل تو یہ ہے کہ اسی حضور کی اطاعت کریے، صرف سوالا جوابات نہ رویے، اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریے۔ جب تک اطاعت نہ کریں گے اس تک بھائی گل نہ بنے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حضور نے فرمایا میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تواڈے اعمال قبول کرے گا۔ محبت کرن دے کئی تقاضے ہیں نا، ایک یہ بھی ہے تسی چاہتے ہو سارے عمل قبول ہو جائے، حضور دی اطاعت کرو۔ اگر حضور دی اطاعت دے اندر عمل نہ کیتا گیا، بیت اللہ دا حج بھی کیتا گیا، قبول نہیں ہونا۔ تے اسی بدعات کر کے آتے ہیں بس سفارش کی امید لائی بیٹھے ہیں۔ یہ کل شریف ہے، یہ 10واں شریف ہے، یہ 40واں شریف ہے، یہ شریف سارے تمنے جان گے، یاد رکھیا ہے۔ پاک پیغمبر کی سنت ہے، سارے خلاف ہے، یاد رکھیا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا اے تحفہ بھی ملیا آمن الرسول تو، سورہ بقرہ دا آخری رکوع ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لے آیا اور سارے مومن بھی ایمان لے آئے، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس قرآن دے اوتے جڑا اللہ کی طرف اتاریا گیا ہے۔ کل آمن باللہ، ہر ایک آخدا سائیں اللہ تے ایمان لے آیا، وملائکہ اس دے فرشتے تے ایمان، ورسول اس دے رسولہ تے ایمان، وکتب اس دے کتاباں تے اتے بھی ایمان، والیوم الاخر آخرت دے اتے بھی ایمان، ساری چیزاں تے ایمان۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی نے تکلیف ایسی نہیں دیندا جڑا وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس تو مراد ہے احکام ایسے نہ میں بھیجدا جڑا بندہ عمل نہ کر سکے۔ بندہ ایک روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ فرماوے جو کچھ بھی ہر حال میں روزہ رکھنا، یہ تے ما لا یطیق تکلیف ہے، جو بندہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تے بہت بڑا رحیم ہاں، میں تے بہت بڑا کریم ہاں۔ میرا بندہ تو عاقل بالغ جدوں تک نہیں ہویا، میں روزہ فرض نہیں کیتا، ہن عاقل بھی ہو گئے، ہن بالغ بھی ہو گئے، ہن اللہ پاک نے لاگو کر دیتا، ہن تو روزہ رکھ۔
اے اللہ میں بیمار ہو گیا، اللہ فرمانے کوئی بات نہیں، ہوں روزہ نہ رکھ، بیمار ہو گیا، یا اللہ میں سفر سے جا رہا ہوں، بڑا مسئلہ بن گیا ہے، گرمی کا موسم بھی ہے، پیدل جا رہے سفر ہے، اللہ پاک فرماتے میرا بندہ روزہ نہ رکھ، کوئی گل نہیں ہے، اللہ تے بڑا شفیق ہے، اللہ تے بڑا رحیم ہے، اللہ تے بڑا مہربان ہے، نہیں فرمایا اللہ نے بیمار ہے تب بھی روزہ رکھ، سفر میں چاہے تب بھی روزہ رکھ، اور عقل بالغ نہیں تب بھی روزہ رکھ، نہ زیادہ بڈھا بندہ ہو گیا ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا آدمی بن گیا ہے، بوڑھا آدمی ہو گیا ہے، تو کو روزہ نہیں رکھیا جاتا، اللہ پاک فرماتے میرا بندہ تو روزہ نہ بھی رکھے تو تینوں گناہ کوئی نہیں، تو روزہ تیرے کو توڑ کے نہیں چھڑتا، تو بڈھا جو ہو گیا، تو کمزور جو ہو گیا، اللہ کتنا رحیم ہے، چلو کسی نے رکھوا دے، جی رکھوا بھی نہیں سکتا تو اللہ اپنی رحمت کے نال معاف کر سکے گا، ہے رکھوا دے کسی کو تاوی تیرا کم بن جائے گا، یا اللہ میں بیمار ہاں، یار میرے کو پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، پیسہ کوئی نہیں تو عشر بھی نہیں، مال نہیں ہے تو عشر بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، مال زکوٰۃ ہوتے ذمہ ہی ہے نا جیسے کوئی کچھ ہے، اچھا اللہ سے بڑا رحیم ہے، بہرحال میں تفسیر نہ کر رہا، میں صرف پوائنٹ تمہیں دس رہا ہوں، اس کے اندر ایک دعا اللہ پاک نے سکھائی ہے، دعا منگیا کرو، ہر وقت منگیا کرو، اکثر منگیا کرو، ہر نماز تو بعد منگیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یا اللہ ساڈے کول کوئی بھول چوک ہو جاوے اپنی رحمت دے نال معاف کر چھڑیا کر، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے اللہ ساڈے تے ایسا بوجھ نہ پا دے، ایسا بھار نہ پا دے جس طرح سابقہ قومیں تے بھار پائے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یا اللہ او چیز سانو نہ چوائیں جیڑا سی چک نہ سکیے، بوجھ نہ اٹھا سکیے، اتنا بوجھ نہ پائی ساڈے تے اپنی رحمت فرمائی رکھی، انت مولانا تو یہ ساڈا کارساز تے مولا تے ماوا تے ملا حاجت روا تے مشکل کشا، فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ قوم کافرین دے تے سانو غلبہ دتی رکھی، ساڈے تے او غالب نہ ہو جان، ساڈے تے او غالب نہ ہو جان، اسی غالب رویے او ساڈے ماتائے کرن، اتنی خوبصورت دعا ہے۔ تیسرا جملہ تیری امت واسطے ایک اور میرا پیغمبر تحفہ ہے، من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، تھوڑی امت وچ مدد ہوے یا عورت جس نے اللہ دے نال شرک نہیں کیتا تے مر گیا ہے، دخل الجنہ جنت دے اندر داخل ہو جاوے گا، ورنہ اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک تو علاوہ میں ہر گناہ معاف کر دیواں گا، شرک معاف نہیں ہونا، شرک کرے پیغمبر دا بیٹا گناہ معاف نہیں ہونا، شرک کرے پیغمبر دا باپ گناہ معاف نہیں ہونا، شرک کرے پیغمبر دا چاچا گناہ معاف نہیں ہونا، شرک کرے پیغمبر دی بیوی گناہ معاف نہیں ہونا، اسی کون ہاں، اسی کون، اس واسطے بڑے جرم تو خاص کر کے پرہیز کرنی تھی، ہر جرائم دے کولوں ہے، ہر گناہ دے کولوں پرہیز کرنی، مطلب ناقابل معافی ہے، یہ ناقابل معافی ہے۔ بہرحال آخری باتاں توجہ کرو، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اے میرا پیغمبر سبحان الذی یسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے مخصوص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ تو لے کے مسجد حرام بیت المقدس تک، یہ بھی پیغمبر نے تعمیر کی تھی، وہ بھی پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، یہ بھی پیغمبر آدم علیہ السلام نے سب تو پہلی تعمیر کی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور پھر آگے چلتا رہا کام، فرمایا میں آگے پھر لے گیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، نال ہی فرمایا لیلاً ایک رات دے اندر سیر کرائی، او اتنا لمبا چوڑا واقعات ہے، فرمایا آخ دینا کنڈی ہل رہی آئی تے حضور گئے، کنڈی ہل رہی آئی تے آوی گئے، اس کی مثال اس طرح ہے، پانی تو وضو کر رہے ساڑھے تے پانی چال کے گیا تو تک جانتا نہ آجے، پانی جاری سی تے آپ گئے سن، کیا مطلب؟ اللہ قادر ہے ہر شے تے توجہ کرنا، اللہ قادر ہے، بیت المقدس کے اندر گئے، 7 آسمانات ہوتے گئے، عجائبات وے کے نماز اس راتی واپس آ گئے، تے کنڈی ہلن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے ہر چیز کو جام کر دیتا، روک دیتا، پوری کائنات کا نظام روک دیتا، وہ قادر ہے ہر شے تے، جس وقت واپس آ رہے ہیں پھر وہ پانی اتھے جتے روک دیتا وہ چل پیا، کنڈی جی تھوڑی پی آئی نا وہ پھر اتھے شروع ہو گئی، اللہ قادر ہے ہر شے تے۔ بہرحال
لنریہو من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھائیاں، قدرت کی نشانیاں دکھائیاں. انہ هو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے تو وہی جاننے والا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلے بھی آ، وہی ہن بھی موجود ہے، وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے. ہر وقت ہر ایک دی سنن والا تے جانن والا کون؟ ہن عجائبات کی ویکھے، جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھی، جہنم بھی ویکھی، کچھ کرتوت ایسے دکھائے گئے عجیب عجیب. آپ پوچھتے رہے کیا فرمایا؟ ایک دفعہ دیکھیا لوگوں کو عذاب ہو رہا، یہ خون دی نہر، خون دی نہر، ذرا توجہ نہ سننا، خون دی نہر ہے. اس دے وچ بندے ہیں باہر نکلن لگے، فرشتے باہر کھڑن، پتھر لے کے دے مار دیں، وہ پھر اس دے وچ، پھر گرم نہر دے وچ، پھر نکلن تے فرشتے پتھر لے کے مار دیں، پھر اس دے وچ.